ہم ولی کی بیعت کرتے ہیں. ایک اور جملہ یہاں پہ پیش کر دوں, ولی کی بیعت کرتے ہیں, ولی کی بیعت کرتے ہیں. یہاں تک ہمارے مراجع تقلید کہتے ہیں ہماری بیعت بھی جائز نہیں ہے. توجہ ہو, تقلید کر سکتے ہیں, بیعت نہیں کرتے. بھئی یہ طریقت والوں کے ہاں جائیں تو کہتے ہیں میں پیر ہوں میری بیعت کیجئے. ہمارے مرجع کے پاس بھی آپ جائیے, نجف چلے جائیں, قم چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, آپ کا میں بیعت کرنے وہ روکے خبردار, ہمارے یہاں بیعت صرف معصوم کی ہوتی ہے. بات پہنچ رہی. توجہ فرما رہے جانے کی نا. بیعت ہمارے یہاں معصوم کی ہے, غیر معصوم کی بیعت نہیں کی جا سکتی. الا یہ کہ معصوم کہے جو میری بیعت کرنا چاہتا ہے, جسے میں نے بھیجا ہے, اس کا ہاتھ میرا ہاتھ نہیں پہنچا سکا. اگر سید الشہداء کسی مسلم نے عقیل کو بھیجے کوفے اور کہے اس مسلم کا ہاتھ میرا ہاتھ, کوفہ تمام کے تمام کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا, مسلم ایک تھے جن کا ہاتھ حسین ابن علی کا ہاتھ تھا. بھئی جناب امیر نے کہا تھا جو میری بیعت کرنا چاہتا ہے مالک اشتر کی بیعت کر لے, تو امام جس کے متعلق کہے بس اسی کی بھی ہو سکتی ہے بیعت. اور وہ یہ نہیں کہتا میں بیعت لے رہا ہوں, کہ میں ان کی نیابت میں بیعت انہیں کی ہے, میری نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے تو میں ہاتھ اپنا پیش کر رہا. اور جو کہا کہ جس نے مسلم نے عقیل کی بیعت کی اس نے میری بیعت کی, وہ میری بیعت میں. ایسا نہیں کہ جس نے مسلم سے غداری کی ہے اس نے مجھ سے غداری کی. بات پہنچ گئی جانے کے نام. تو ہمارے ہاں فقہا بھی یہ نہیں کہتے کہ ہماری بیعت کے لیے آؤ, کہا کہ نہیں فقہا کی بھی بیعت جائز نہیں. تو کسی کو بھی آپ کو پیر بنا لیجیے, کچھ بھی بنا لیجیے, ان کی بیعت نہیں ہو سکتی. آپ جتنے مرضی مرید بن جائیے, بیعت نہیں کر سکتے. ایسا نہیں کہ بات پہنچتی رہے گی میری. تو ایسا نہیں کہ جتنا بھی احترام اپنی جگہ پہ, لیکن کسی کی بیعت نہیں کر سکتے. بیعت نہیں ہے ہمارے ہاں. تو بیعت صرف معصوم علیہ السلام کی. اب بیعت مبایعہ ہے, دوبارہ اس کو پیش کر دوں گا. مبایعہ جیسے مباحثہ, مباحثہ ہوتا ہے دو طرفہ, بحث مباحثہ. میں اکیلا بحث نہیں کر سکتا, بحث کروں گا تو دو افراد ہوں گے تو تبھی تو بحث ہوگی. اگر بات پہنچ رہی. مباحثہ دو طرفہ چیز کو کہا جاتا ہے مباحثہ. اسی طرح سے ہے مبایعہ, دو طرفہ چیز کا نام ہے. مقاتلہ جنگ کرنا, لڑنا. مقاتلہ تب ہوتا ہے جب دو افراد لڑ رہے ہوں. ایک ہی مار کھا رہا ہو تو وہ مقاتلہ نہیں ہوتا. تو مبایعہ یعنی دو طرفہ ہے, ایک ہے بیعت کرنے والا, دوسرا بیعت لینے والا. معصوم کی بیعت ہے. اب معصوم کی بیعت جب بھی معصوم لیں گے, تو جناب امیر علیہ السلام کے لیے جملہ میں نے کسی مقام میں پیش کیا تھا, اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ آپ نے جب غدیر میں بیعت لی تو کسی نے اعتراض کیا تھا, یا علی جب آپ بیعت لے رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے, زمین کی طرف. تو آپ نے فرمایا ہاں, کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا, میں بیعت لے رہا ہوں. بیعت مانگنے والے اور ہیں, بیعت لینے والے اور ہیں. جب جناب امیر سے دلیل مانگی گئی تھی تو آپ نے قرآن کی آیت کو پیش کیا تھا, ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ. اے میرے حبیب, جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے, نیچے نہیں. تو کوئی ید اللہ بیعت لے رہا تھا نا. رسول اسلام نے اسی لیے فرما دیا تھا علی کا ہاتھ میرا ہاتھ, لحمہ لحمی, اس کا گوشت میرا گوشت, اس کا خون میرا خون, اس کا ہاتھ میرا ہاتھ. تو جس نے رسول جناب امیر کی بیعت کی اس نے رسول خدا کی بیعت کی. اور اللہ فرما رہا ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ, جو آپ کی بیعت کرتے ہیں میرے حبیب وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. تو قرآن کی آیت ہے, حضرات گھبرا کے سن رہے ہیں. جو ہے میرے حبیب آپ کی بیعت کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی, ولایت کے لیے شرط یہ ہے کہ رضایت پروردگار کی خاطر ہر عمل انجام دے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انجام نہ دے. عزیزان گرامی, اب لوگوں کے مثال کے طور پہ ہمارا یہ جی کر رہا ہے کہ اس طرح سے ہو جائے, ہم یہ نافلہ نمازیں 20 رکعت پڑھیں گے, 30 رکعت پڑھیں گے, بہت ٹائم لگے گا. اگر کوئی پڑھانے والا ہو تو نافلہ نمازیں ہم جماعت سے پڑھ لیں, ہمیں کچھ پڑھنا نہیں پڑے گا, روزہ رکھ کے آئیں گے. تو کوئی ہمیں جو ہے وہ 20 رکعت پڑھا دے. اب اس کے بعد میں راحت طلبی کا نام دیا جائے اور اس کو عربی میں کہہ دیا جائے تراویح.
جانے گا تو اب یہ یعنی سلسلہ یعنی یہ نہیں ہو سکتا. جناب امیر علیہ السلام کا دور آیا. خود تہذیب الاحکام شیخ طوسی کی 10 جلدوں پہ حدیث کی کتاب ہے، ہماری بنیادی کتابوں میں سے شیعہ مکتب کی، جس میں سے الکافی ہے، ملا یحضر الفقیہ ہے، تہذیب الاحکام ہے، الاستبصار. تو وہاں پہ موجود ہے تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی نے لکھا کہ جناب امیر کی خلافت کا جب دور شروع ہوا تو آپ نے کیپٹل منتقل کیا مدینے سے کوفے. پہلا ماہ رمضان آیا تو آپ کوفے میں تھے، تو لوگوں نے آپ کے خلاف مظاہرہ شروع کر دیا. کس کے خلاف؟ جناب امیر کے خلاف. مظاہرہ کیا کہ مولانا کا بھی کیا بات ہے، لوگوں کا آرام کیوں غارت کر رہے ہو؟ ماہ رمضان ہے، راتیں لوگ آرام کر رہے ہیں. کہ یا علی آپ نے تراویح روک دی، تراویح رکوا دی ہے، اس لیے ہم آپ کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں. واہ سنت عمرہ، سنت رسول نہیں کہا گیا. جو نعرے لگے ہیں جناب امیر کے خلاف تو کہا کہ واہ سنت عمرہ، کہ حضرت عمر کی جو ہے وہ سنت کو حضرت علیہ السلام نے بند کر دیا، سنت رسول نہیں ہے. تو ایک مرتبہ نعرہ لگا جناب امیر کے خلاف، تو مولانا نے کہا کیا بات ہے، سڑکوں پہ کیوں ہو؟ کبھی یا علی آپ نے تراویح روک دی. کہا ٹھیک ہے، اگر تو پڑھنا چاہتے ہو تو کل سے پڑھو، میں نہیں روکوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو مجھے مانتا ہوگا وہ نہیں پڑھے گا. جو مجھے مانتا ہوگا وہ نہیں پڑھے گا. آج تک ہم نہیں پڑھ رہے کیونکہ مولانا نے فرما دیا تھا جو مجھے مانتا ہوگا وہ نہیں پڑھے گا. تو کہا جو پڑھنا چاہتا کل سے پڑھے، میں روکوں گا نہیں، لیکن جو مجھے مانتا ہوگا وہ نہیں پڑھے گا. بات واضح ہو گئی جانے گرامی. جانے گرامی اب یہ یعنی انسان کچھ یہ نہیں کر سکتا کہ لوگوں کی پریشر ہو، ان کی خوشنودی کے لیے انسان کہ بھی ٹھیک ہے 20 رکعت کے لیے امام اپوائنٹ کر دیا جائے. جانے گرامی کہیں پہ بھی لوگوں کی خوشنودی نہ دیکھی جائے، یہ دیکھا جائے اللہ کا دین کیا کہتا. پھر بھی نہیں پہنچا سکا. ایک اور یہاں پہ پیش کر دوں. چھٹے امام علیہ السلام سے کہا ایک آدمی نے، امام جعفر صادق علیہ السلام، ماہ رمضان میں مولانا نے شب قدر کے اندر اعمال بتائے. تو اس میں ایک عمل بتایا کہ بھئی یہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ایک تسبیح پڑھیں گے 70 دفعہ، اس میں پڑھیں گے استغفر اللہ واتوب الیہ. پھر اس کے بعد اگلے اعمال شروع ہو جاتے ہیں، اس میں 100 دفعہ پڑھیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو ایک صاحب نے کہا کہ مولا یہ آپ نے ایک تسبیح میں بتایا استغفر اللہ واتوب الیہ، دوسری میں کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ایک میں ربی ہے، دوسرے میں نہیں ہے، تو جس میں نہیں ہے اس میں میں ربی لگا سکتا ہوں. آپ نے کہا کہ اس میں یعنی بغیر ربی کے پڑھو یہ تسبیح، اور اس میں ربی. تو میں اپنے مولانا کا پھر یہ تیری تسبیح ہوگی، جعفر ابن محمد کی تسبیح نہیں ہوگی. بات پہنچ رہی ہے جانے گرام. امام علیہ السلام نے فرمایا پھر جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام کی تسبیح نہیں ہوگی. عزیزان گرامی میں سمپل آپ کے الفاظ میں آپ کی زبان میں سمجھا دوں. ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ میرا ٹیلی فون نمبر یہ ہے 786، مثال کے طور پہ پوسٹ کوڈ یعنی اس کا آپ کا ایس ٹی ڈی کوڈ ہے، آپ نے مجھے ڈائل کرنا ہے تو 786 786 ہے، یہ میرا ایس ٹی ڈی کوڈ ہے. اس کے بعد آپ مثال کے طور پہ 5 12 14 72 ایسے کچھ ہے نہیں کارڈ ڈائل کرنے لگے. یہ میرا ایس ٹی ڈی کوڈ ہے، آپ اس طرح سے ڈائل کریں گے آپ کی کال مجھ سے مل جائے گی. عزیزان گرامی اگر آپ 787 88 89 90 جو مرضی میں لاتے رہیے، کال تھرو نہیں ہوگی، کیونکہ جس کا نمبر ہے وہی بتا سکتا ہے کوڈ کیا ہے. معصومین کا ڈائریکٹ رابطہ ہے، وہی بتائیں گے اللہ سے گفتگو کے لیے نمبر کون سا ڈائل کرنا. دعا میں آگے پیچھے کرنے کی، نماز میں آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی کچھ بھی رد و بدل نہیں کر سکتے، کیونکہ معصومین بتائیں گے، ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے. اس لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آگے پیچھے الفاظ بدل کے پلٹ کے کچھ بھی کر لیجئے، چیزیں قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ جو معصوم نے بتایا وہی نہ کیا جائے. مجھے نہیں معلوم میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. بات پہنچ گئی جانے گرامی. انسان کچھ نہیں کر سکتا کہ میں آج سے مثال کے طور پہ 2 رکعت ہے تو چلیں 4 ہی پڑھ لیتا ہوں، یا مثال کے طور پہ الفاظ آگے پیچھے کر دوں. یہاں تک اللہ کے نام بھی خود بنانے کی اجازت نہیں کہ بھئی اللہ نے جو ناتوقیفی ہیں، کبھی اللہ نے جو نام بتا دیے میں آگے سے خود کچھ نام بنا لوں، کرنے کی اجازت نہیں. حتیٰ یہاں تک کہ تشیع میں فقہ جعفری کے اندر عبادات خود بنانے کی اجازت نہیں. تسبیحات کچھ اذکار میں خود بنا لوں،
نمازیں خود بنا لوں. عزیزان گرامی ہمارے ہاں کہتے ہیں عرفان عملی کے اندر کچھ بھی عمل اپنے پاس سے نہیں کر سکتے جب تک کہ معصومین کی دی ہوئی دعائیں نہ پڑھو، ان کی بتائی ہوئی تسبیح نہ پڑھو، ان کی بتائی ہوئی نمازیں نہ پڑھو، تب تک یہ عرفان نہیں ہے. یہ تصوف یا صوفیزم تو ہو سکتا ہے، معصومین کا راستہ نہیں ہے. بہت سے میں مسائل یہاں پہ کہہ گیا ہوں. اذان گرامی بہت سے افراد آج آپ کو آ کے بتانے لگیں گے، باہر سے آئیں گے کہیں گے ایسا کر لو ویسا کر. اذان گرامی کچھ بھی اپنے پاس سے نہ کیجئے، معصومین بتائیں گے نمازیں کیسی پڑھنی ہیں، اذکار کیسے کرنے ہیں، تسبیح کیسے پڑھنی ہے. حتیٰ زیارات بھی خود نہیں بنا سکتے بھائی، زیارت وہ بتائیں گے جو ان جیسے ہوں. یہ زیارت عاشورہ، یہ زیارت وارثہ، یہ زیارت اربعین، یہ معصومین نے بتائیں. یہ مجھے آپ کو اجازت نہیں ہے اس الفاظ سے میں امام علیہ السلام کو سلام کر لوں. مجھے معرفت ہی نہیں ہے اتنی کہ میں امام کو سلام بتا سکوں. جو ان جیسا ہو وہی بتائے گا کس انداز سے سلام کرنا ہے. یہ امام ہے. اب صاحب ولایت ہمیشہ جو بھی کام ہوگا وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا. اب بہت سے افراد نہیں وہ معرفت رکھتے، اب وہ چاہتے ہیں کہ بھئی نہیں وہ اس انداز سے بدل دیا جائے. اب امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں پہ اذن دخول پڑھتے ہیں. اذن دخول میں آپ کے گھر پہ آؤں تو دروازہ دستک دے کے آؤں گا نا، اندر نہیں آ سکتا جب تک کہ صاحب خانہ اجازت نہ دے. اچھا کبھی مردوں سے اجازت مانگی جاتی؟ مردوں سے اجازت نہیں مانگی جاتی، زندوں کے گھر آتے ہیں تو اجازت مانگی جاتی ہے. بھائی معصومین کو زندہ مانتے ہیں تبھی تو اذن دخول پڑھ رہا ہے. خود معصوم فرماتے ہیں جو ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت کرے اس کی زیارت ہی قبول نہیں ہے. آئیں ذرا میں جملے پیش کر دوں، آپ نے سن رکھے ہوں گے، آپ کے پڑھے بھی ہوں گے. مشہد مقدس اگر آپ تشریف لے گئے تو حرم بہت وسیع، ہر دروازے اب نئے جتنے بھی دروازے لگے ہیں نا تو مین ڈور سے ہی اندر داخل ہوتے وہاں پہ اذن دخول لکھ دیا گیا. وہیں مین ڈور پہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ زیارت نامہ لیں اپنے ہاتھ میں، اندر پہنچیں گے تو وہاں پہ آپ کو اذن دخول پڑھیں اندر جا کے. اب وہ کہتے ہیں کیونکہ سارا حرم آدھا کلومیٹر تک، ہاف مائل، جہاں پہ جتنا بھی مجھے اس وقت یاد نہیں، ہاف مائل ہے یا ہاف کلومیٹر میرے ذہن میں نہیں، تقریباً ہاف مائل یا ہاف کلومیٹر ہے امام رضا علیہ السلام کا حرم. تمام ائمہ علیہ السلام میں سب سے بڑا حرم امام رضا علیہ السلام. ظاہراً ہاف مائل ہے یا ہاف کلومیٹر. تو اذان گرامی ہاف کلومیٹر اس کے 500 یعنی پورا کا پورا کسی بھی آپ دروازے جائیں نا آپ اس کے تو وہاں پہ اذن دخول لکھا. کیا لکھا اس میں الفاظ؟ میں چند جملے وہاں پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں. کہ آپ وہاں پہ اجازت مانگتے ہیں امام سے، باذن اللہ و باذن رسول ہے، میں اللہ سے اجازت مانگتا ہوں اندر داخل ہونے کی، اللہ کے رسول سے، اس امام سے جن کے حرم میں آ رہا، والملائکۃ المحدقین بہذا الحرم الشریف، اور ان ملائکہ سے جو یہاں پہ حفاظت کے لیے. توجہ ہو، ان ملائکہ سے جو امام کی خدمت میں ہیں. توجہ سارے مجمع کی. پھر ایک مرتبہ آپ امام سے علیہ السلام سے کہتے ہیں اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا سلام سنتے ہیں، وترد سلامی، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. توجہ، اشہد انک تسمع کلامی، آپ میرا کلام سن رہے ہیں. اذان گرامی کلام سننے کے لیے امام کی آپ گواہی دے رہے ہیں. کیا آپ نے واقعا دیکھا امام سن رہے ہیں؟ نہیں، ہم دہرا رہے ہیں. جس نے دیکھا ہے اس نے بتایا ہے. جس امام علیہ السلام نے دیکھا انہوں نے شہادت دی، یہ سن رہے ہیں. یہ میرا اشہد انک تسمع کلامی، آپ میرا کلام سن رہے ہیں، وترد سلامی، اور آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ رتبہ امام معصوم علیہ السلام کا. اذان گرامی جب امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ ہمارا کلام سن رہے ہیں. پھر آپ آگے جا کے کیا کہتے ہیں؟ اذان گرامی ہم یہ اقرار کرتے ہیں پروردگارہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری آنکھوں پہ کانوں پہ پردے ہیں، ہمارے آنکھوں پہ کانوں پہ پردے ہیں کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے، ہم سن نہیں پا رہے، لیکن یہ جواب دے رہے ہیں. اذان گرامی کچھ ایسے ہیں جن کے گناہ نہیں ہیں، ان کے نہ آنکھوں پہ پردے ہیں نہ کانوں پہ پردے ہیں.